کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم کے نواسے حضرت امام حسین نے ایسا کیا فیصلہ کیا جس نے قیامت تک حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا؟ آخر وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے کربلا کا عظیم واقعہ پیش آیا؟ آئیے مستند تاریخی روایات کی روشنی میں اس دردناک مگر ایمان افروز داستان کو سنتے ہیں۔ اسلامی سال 61 ہجری کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ کے وصال کو تقریباً 50 برس گزر چکے تھے۔ اس دوران اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، لیکن امت کو ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا بھی تھا۔ حضرت امام حسین رسول اللہ کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے فرزند تھے۔ رسول اللہ کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسی سے بے حد محبت تھی۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں اپنے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہی وہ عظیم شخصیت تھیں جنہوں نے بعد میں حق کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا۔ یزید چاہتا تھا کہ تمام بڑے صحابہ اور اہل بیت اس کی بیعت کریں تاکہ اس کی حکومت مضبوط ہو جائے، لیکن حضرت امام حسین نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ حالات کا جائزہ لیا۔ اسی دوران مدینہ کے حالات بدلنے لگے۔ بعض افراد امام حسین سے مطالبہ کرنے لگے کہ وہ یزید کی بیعت کریں، جبکہ دوسری طرف عراق خصوصاً کوفہ سے مسلسل خطوط آنے لگے جن میں لوگوں نے امام حسین سے درخواست کی کہ وہ وہاں تشریف لائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ امام حسین نے فوراً سفر نہیں کیا۔ پہلے حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔ حضرت امام حسین نے کوفہ سے آنے والے بے شمار خطوط دیکھے۔ ان خطوط میں لوگوں نے لکھا، اے نواس رسول، ہمارے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں جو ہمیں حق کا راستہ دکھائے۔ اب تشریف لائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ امام حسین نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا۔ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت بہت اہم ہے، اس لیے پہلے حقیقت جاننے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے اپنے قابل اعتماد چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ جب حضرت مسلم بن عقل کوفہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخی روایات کے مطابق ہزاروں افراد نے امام حسین کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہ خبر مدینہ اور مکہ تک پہنچی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حالات زیادہ دیر ایک جیسے نہ رہے۔ یزید نے کوفہ کا نیا گورنر عبید اللہ بن زیاد مقرر کیا۔ اس نے کوفہ پہنچتے ہی سخت اقدامات شروع کر دیے۔ لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکیاں دی گئیں، قبائل کے سرداروں پر دباؤ ڈالا گیا۔ بہت سے لوگ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جو لوگ کل تک حضرت مسلم بن عقل کے ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقل تقریباً تنہا رہ گئے۔ انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت مسلم بن عقل پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ادھر حضرت امام حسین مکہ میں تھے۔ انہیں ابھی حضرت مسلم بن عقل کی شہادت اور کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات کی مکمل خبر نہیں ملی تھی۔ اسی دوران حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ امام حسین نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ مکہ ہی میں رہتے ہیں تو حرم کی حرمت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانگی کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ امام حسین اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی لوگوں نے عرض کیا، اے فرزندن رسول، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، براہ کرم واپس تشریف لے آئیے۔ لیکن امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا۔ آپ حق پر قائم رہنا چاہتے تھے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ آپ نے ہر قدم اللہ پر توکل کے ساتھ اٹھایا۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، اور پھر ایک ایسی سرزمین آئی جس کا نام تھا کربلا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ مسلسل سفر کر رہا تھا۔ راستے میں مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے آپ کو کوفہ کے حالات کی مزید خبریں ملنے لگیں۔
انہی دنوں حضرت مسلم بن عقل کی شہادت کی خبر بھی پہنچی۔ یہ خبر یقیناً بہت دردناک تھی، لیکن حضرت امام حسی نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھا۔ اسی دوران ایک مقام پر حر بن یزید ریاحی اپنے لشکر کے ساتھ امام حسی کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ نہ جانے دوں اور نہ واپس مدینہ جانے دوں، بلکہ آپ کو ایسی جگہ لے چلوں جہاں گورنر کا اگلا حکم پہنچے۔ حضرت امام حسی نے فرمایا، میرا مقصد جنگ نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوفہ والوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حر نے جواب دیا، میں اپنے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یوں قافلہ ایک نئی سمت روانہ ہوا۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ دریائے فرات کے قریب ایک میدان میں پہنچا۔ حضرت امام حسی نے اس جگہ کا نام پوچھا۔ کسی نے عرض کیا، اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام حسی نے فرمایا، اللویم نوز بو من الرب والبلا، اے اللہ، میں غم اور آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا قیام ہوگا۔ قافلے نے اپنے خیمے نصب کر لیے۔ چند دن بعد عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ابتدا میں امام حسی نے کئی مرتبہ صلح کی کوشش کی اور فرمایا، اگر تم مجھے یہاں نہیں رہنے دینا چاہتے تو میں واپس مدینہ چلا جاتا ہوں، کسی سرحد پر جا کر اسلام کی خدمت کرتا ہوں۔ لیکن حالات مزید سخت ہوتے گئے۔ پھر ایک نہایت تکلیف دہ حکم جاری ہوا۔ دریائے فرات کا پانی امام حسی اور ان کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 7 محرم سے پانی کی رسائی روک دی گئی۔ خیموں میں بچے تھے، خواتین تھیں، بوڑھے تھے، اور اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والے چند وفادار ساتھی تھے۔ پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ گرم صحرا کی تپش اور پانی کی کمی نے آزمائش کو اور شدید کر دیا۔ اس کے باوجود حضرت امام حسی اور ان کے ساتھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ راتیں عبادت میں گزرتیں، دن صبر میں گزرتے، اور ہر لمحہ اللہ پر بھروسہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا۔ کربلا کا میدان اب ایک ایسے امتحان کا منظر بن چکا تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ کربلا کی سرزمین پر محرم کی 9 تاریخ کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ صحرا پر خاموشی چھا رہی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا امتحان کھڑا تھا۔ امام حسی جانتے تھے کہ اگلا دن بہت سخت ہوگا۔ ادھر مخالف لشکر جنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ جب حضرت امام حسی کو معلوم ہوا کہ دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس کو ان کے پاس بھیجا۔ پیغام یہ تھا، اگر ممکن ہو تو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اس سے دعا کریں۔ روایات کے مطابق مہلت دے دی گئی۔ یہ رات تاریخ میں تاسویہ کی رات کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس رات خیموں میں کوئی خوف و ہراس نہیں تھا۔ ہر طرف اللہ کا ذکر تھا۔ کسی کی زبان پر قرآن تھا، کوئی نماز میں کھڑا تھا، کوئی دعا میں مصروف تھا، اور کوئی استغفار کر رہا تھا۔ حضرت امام حسی کو نماز، دعا اور قرآن سے بے حد محبت تھی۔ اسی رات آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور اپنے اہل بیت سے زیادہ بہترین اہل بیت نہیں جانتا۔ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میری طرف سے اسے پوری اجازت ہے۔ یہ سن کر خیموں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک ایک ساتھی کھڑا ہوا۔ سب نے عرض کیا، اے فرزندن رسول، ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہمیں بار بار زندگی ملے اور ہر بار اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ الفاظ صرف وعدے نہیں تھے، یہ وفاداری، ایمان اور قربانی کی عملی مثال تھے۔ رات گزرتی رہی۔ خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نماز، دعا اور اللہ کی یاد میں ہر لمحہ گزرتا جا رہا تھا۔ ادھر دشمن کا لشکر جنگ کی تیاری میں تھا، اور آدیر امام حسی کا قافلہ اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ آخرکار رات ختم ہونے لگی۔ صبح کی پہلی کرن نمودار ہونے والی تھی۔ 10 محرم اومن عاشورہ طلوع ہونے والا تھا۔
وہ دن جس نے اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم مثال قائم کرنی تھی۔ رات ختم ہو چکی تھی۔ محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ کربلا کی ریت پر سورج کی پہلی کرنیں پھیل رہی تھیں، لیکن اس صبح کی فضا عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ ایک طرف حضرت امام حسین کا مختصر سا قافلہ تھا اور دوسری طرف ایک بڑا لشکر۔ حضرت امام حسین نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو نماز فجر کی امامت کرائی۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی دعا کی اور اپنے ساتھیوں کو صبر اور تقوی کی تلقین فرمائی۔ پھر آپ اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا، صبر اختیار کرو کیونکہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف لشکر کے قریب جا کر نہایت حکمت اور وقار کے ساتھ خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میری بات غور سے سنو، جلدی نہ کرو۔ میں تمہیں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ اگر میری بات حق معلوم ہو تو اسے قبول کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو۔ پھر آپ نے انہیں یاد دلایا کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ مخالف لشکر خاموش کھڑا سنتا رہا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اگر تم مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ میں تم پر جنگ مسلط کرنے نہیں آیا۔ لیکن حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں صلح کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر امام حسین اپنے خیموں کی طرف واپس آئے۔ آپ نے اپنے اہل بیت سے ملاقات کی، ان کے لیے دعا کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وفادار ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ہر چہرے پر سکون تھا، ہر دل میں ایمان تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ آج کا دن آسان نہیں ہوگا، لیکن کسی کے قدم نہیں ڈگمگا رہے تھے۔ اسی دوران مخالف لشکر کی طرف سے جنگ کی ابتدا ہوئی۔ کربلا کا میدان اب صبر، استقامت اور قربانی کی ایک عظیم آزمائش بن چکا تھا۔ یوم عاشورہ کی صبح اب پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ کربلا کی گرم ریت پر دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف تعداد میں بہت بڑا لشکر تھا اور دوسری طرف حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور چند وفادار ساتھی۔ حضرت امام حسین نے آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ہر مشکل میں میرا سہارا تو ہی ہے، ہر مصیبت میں میرا بھروسہ تو ہی ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ ہر چہرے پر سکون تھا، ہر دل اللہ کی رضا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر دنیا کی محبت نہیں تھی، سب کی ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ ان کی قربانی قبول فرما لے۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ ہر ایک نے پوری بہادری اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ تعداد کم ہے، لیکن ان کا یقین اللہ پر تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین کے ساتھیوں نے آخری لمحے تک وفاداری نبھائی اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین ہر ساتھی کی قربانی پر دعا کرتے اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا فرماتے۔ رفتہ رفتہ میدان خالی ہونے لگا۔ امام حسین کے وفادار ساتھی اپنے رب سے جا ملے۔ اب آزمائش پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی، لیکن امام حسین کے صبر میں کوئی کمی نہ آئی۔ آپ مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کربلا کی سرزمین گواہ بن رہی تھی کہ ایمان، صبر اور وفاداری صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جنہوں نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ اب میدان میں اہل بیت کی قربانیوں کا مرحلہ قریب آ رہا تھا، اور حضرت امام حسین پر آزمائش کا بوجھ مزید بڑھنے والا تھا۔ جاری ہے۔ رات کربلا کا میدان اب خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین کے بیشتر وفادار ساتھی اپنے رب سے جا ملے تھے۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ، ہم ہر حال میں تیری رضا پر راضی ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ اب آزمائش کا سب سے کڑا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ خیموں میں اہل بیت موجود تھے۔ ہر طرف غم کی کیفیت تھی، لیکن کسی کی زبان پر اللہ کے سوا کسی کا نام نہ تھا۔ حضرت عباس کی وفاداری،
حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے اپنی بہادری اور وفاداری کے لیے مشہور تھے۔ جب خیموں میں بچوں کی پیاس بڑھ گئی تو حضرت عباس نے پانی لانے کی کوشش کی۔ وہ نہایت بہادری سے آگے بڑھے۔ ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ خیموں میں موجود پیاسے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے، مگر راستے میں انہیں شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عباس کی وفاداری آج بھی قربانی اور اخلاص کی ایک عظیم مثال سمجھی جاتی ہے۔ حضرت علی اکبر کی قربانی۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اخلاق اور کردار میں رسول اللہ سے بہت مشابہ تھے۔ جب انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو امام حسین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور انہیں رخصت کیا۔ حضرت علی اکبر نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخرکار شہادت کا بلند مقام پایا۔ یہ لمحہ امام حسین کے لیے انتہائی دردناک تھا، لیکن آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دیگر اہل بیت اور ساتھی۔ امام حسین کے خاندان اور ساتھیوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی۔ ہر ایک نے اللہ کی رضا کو دنیا کی ہر چیز پر مقدم رکھا۔ کربلا کی سرزمین گواہ بن گئی کہ ایمان، وفاداری اور صبر صرف دعوے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتے ہیں۔ اب میدان میں حضرت امام حسین تقریباً تنہا رہ گئے تھے، لیکن ان کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ۔ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ ان کے دل میں یقین تھا کہ حق کبھی مٹ نہیں سکتا۔ کربلا کی ریت گواہی دے رہی تھی کہ تاریخ کا ایک عظیم باب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔